نعت گانے کے طرز پر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا. نعت کا معنی یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہے، وہ گانے والے کے طرز پہ یا گانے میں ہو جائے تو وہ لوگوں کو گانے کا دماغ جاتا ہے، جو یہ غلط ہے، یہ بالکل نہیں کر سکتے. کہ نماز میں خیالات آتے ہیں تو نماز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ نماز تو ہو جاتا ہے، چونکہ خیالات قابو میں نہیں ہوتے، انسان کے دل میں آ جاتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ نماز خیالات سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے بندہ کھڑا ہو جائے، ذہن آنکھیں بند کر کے وہ یہ لائے کہ یہ خانہ کعبہ کے مطاف میں کھڑا ہوں اس ٹائم اور یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں ایسا ہوں کہ یہ بس ایک حال ہے اور اس کے سامنے کرسی پہ یا منبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. تو ایک عام افسر کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو پھر اس کے سامنے عاجزی سے تو دماغ، اور جب سبق سٹارٹ کر لے تو اس کے ترجمے پہ سوچ کر لے خشوع خضوع کے ساتھ، تو انشاءاللہ نہیں بھٹکے گا دماغ پہ. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک لڑکا فیس بک سے لے کے آیا تھا مجھے. دین کی مثال ہے جیسے دریا ہے، سمندر ہے بہت بڑا، اور مذہب کی مثال ایسے جیسے ایک اس سے نکلتا ہوا ایک تھوڑا سا پانی ہے، جو چشمہ ہے جیسے. اور دین، مذہب ہم عیسائیت، ہندو مت، ان چیزوں کو ہم سکھ مت، ہم اس کو مذہب بولتے ہیں چونکہ اس میں کوئی دو چار بس عقیدے کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کوئی اس کا نماز وغیرہ ہوتا ہے، بس باقی ان کے جو معاشرات، معاملات اور اس طرح اخلاقیات، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوتی. اور ہمارا جو دین ہے، دین میں ہر چیز ہے. قرآن ہے، پھر قرآن کے پیچھے سائے ستہ احادیث ہے، پھر حدیث کے اس کے نیچے اس کے تشریحات ہے، شروحات ہے، قرآن شریف کے تفاسیر ہے اتنا، اور ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ باب ہے، چیپٹر ہے. تو مذہب، اس میں مذہب کو مسلک بھی بیسک بول سکتا ہے. جیسے ہم دین کے نیچے ہمارے 4 مذاہب ہیں بڑے بڑے، تو اس طرح یہ مذاہب، اس میں مسلک بھی اس کو بول سکتا ہے. اور دین اوورال سب کو بولتے ہیں. اچھا، ذہین اور عقل مند میں کیا فرق ہے؟ ذہین ہر انسان ہو سکتا ہے، اور عقل مند صرف وہ ہو سکتا ہے جو آخرت کے بارے میں سوچے. جیسے حدیث میں آتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. کہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو کرے تو کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ پہ لمبی لمبی امید تان لے کہ بس اللہ ہے، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو عقل مند یہ ہوتا ہے کہ وہ فکر کرے آخرت کا. ایک طلاق رجعی کے بعد رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ رجوع کا طریقہ قولاً اور فعلاً بولتے ہیں. قولاً یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر، 40 دن کے اندر وہ اس کو قولاً بولے، آواز دے دے اور اس کو ہاتھ سے پکڑے، بس یہ قولاً، یہ ہو گیا. آواز زبان سے بولے قولاً. اور فعلاً یہ ہے کہ اس کو قریب کرے، بوسہ کرے، اس کو اس کے گلے میں لے، بس یہ فعلاً ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کر لے تو ٹھیک ہے. ہاں اگر اس میں تجدید نکاح کرے تو بھی ٹھیک ہے، 2 بندوں کے سامنے بولے کہ اس طرح میں اس کو رجوع کرتا ہوں، تو افضل ہے، مستحب ہے. لیکن اگر ایسا ہی کیا، طلاق قریب کیا، ہاں یہ ہے کہ ایک طلاق واقع ہو گیا، اب 2 طلاق ان کے پاس رہتے ہیں پوری زندگی میں. اگر اس نے دوسرا بھی دے دے تو پھر ایک رہتا ہے. عورتوں اور مردوں کے نماز کا طریقہ مختلف، اس کی کیا وجہ ہے؟ 70 وجہ ہے، 70. اب مرد جو ہے وہ ہاتھ یہاں تک لے کے آتا ہے، مطلب اس طرح کام ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ یہ چاہتی تک اس طرح لے کے آتی ہے. اب ہم جب پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو مرد جب ہم یہاں پہ ہاتھ رکھے گوڑوں پہ تو بالکل کمر کو سیدھا رکھتے ہیں، اس طرح بالکل رکھتے ہیں کمر کو سیدھا یوں کر کے. اور عورت جو ہے تو اس کی جو ہاتھ ہے وہ اس سائڈوں پہ اس طرح لگی ہوتی ہے، اور یہ بالکل، یہ جو انگلیاں ہے یہ بالکل یہ یہاں تک پہنچے گی، یہ گوڑوں تک، اوپر والے جو گوڑوں کے اوپر والے سائڈ پہ اس طرح تھوڑا سا جھک جائے گی، بالکل فل نہیں جھکے گی. اور سینے میں بھی جب جائے گی تو مرد ایسا سیدھا کرے گا کہ اس کے نیچے کہتے ہیں کہ بکری کا بچہ نکل جائے درمیان سے، مطلب اس کے ہاتھ کھلے ہو اور چیسٹ اوپر ہو زمین، اور یہ جو پیٹ ہے یہ بھی رانوں سے لگے. اور عورت جو ہے بالکل یہ جو اس کی سینہ ہے اور یہ جو یہ زمین پہ لگ جائے، اور ہاتھ یہ بھی زمین پہ اس طرح لگ جائے، یہ جو جگہ یہ زمین پہ لگ جائے، اور یہ جو پیٹ کے ساتھ اس کی رانوں کے ساتھ لگ جائے بالکل بیٹھی. اور تحیات میں بھی دونوں ہاتھ، یہ دونوں پاؤں اس طرح نکال کے بیٹھے. یہ عوامی علماء سے پوچھے عورت کے جو نماز کا طریقہ ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو میں کافر ہو جاؤں، اور اس سے وہ مرد یا عورت کافر ہو جاتا ہے. کہ قسم کھا کے بولوں، قسم کھا کے کہوں اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو میں نے پھر کر دیا تو کافر ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن قسم کا کفارہ دے گا، قسم کا جتنا کفارہ ہے وہ دے گا.
یا وہ کھانا کھلائے گا اور یا اسے روزے رکھے گا، لیکن یہ ہے کہ کافر نہیں ہوتا۔ اچھا، غیر مسلم کے ہوٹل میں ہم سبزی دال کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میرا ایک دوست نے انڈین کیا ہے۔ غیر مسلم کے ہوٹل میں سبزی کھا سکتے ہیں، لیکن پہلے پوچھنا پڑے گا کہ جس برتن میں وہ بناتا ہے اس برتن میں اس نے کوئی حرام چیز تو نہیں پکائی تھی، فرسٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کے اس میں ہوٹل میں جو تیل ہوتا ہے، گھی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کوئی حرام گوشت وغیرہ تو نہیں بنایا ہے۔ تو اگر وہ اس نے بنایا ہے تو اسی تیل، اسی برتن یا اسی گھی میں اگر یہ سبزی بھی بنائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پہ اس کا اثر آتا ہے۔ تو یہ پہلے پوچھنا پڑے گا۔ پاکستان میں جو ہے ہمارے کوئی کرسچین جو غیر مسلم ہے، ان کے ہوٹل میں کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھنا پڑے گا پہلے کہ آپ کہاں سے لاتے ہو۔ جہاں سے وہ لاتے ہیں وہ مسلمان ہے، وہ اس نے ذبح کیا ہے صحیح طریقے سے، تو پھر اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ تیل بھی صاف ہے پاکستان۔ ہاں، ادھر اگر وہ کہے کہ جی تیل میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں، برتن بالکل صاف ہے، تو وہ پھر پوچھنا پڑے گا کہ جہاں سے ذبح کر کے لایا ہے، اگر گوشت کھانا ہے تو وہ اس نے صحیح طریقے سے ذبح کیا، وہ مسلمان تھا کہ نہیں؟ اگر وہ مسلمان تھا ذبح کرنے والا اور اس کے بھی برتن بھی صاف ہو اور گوشت وغیرہ یہ تیل وغیرہ بھی صاف ہو، پھر یہ وہاں اس کے ہاتھ کا بھی ادھر انگلینڈ یا جرمنی جدھر بھی وہ کھا سکتا ہے۔